السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج ہم چہرے کے دانے پر جو 5 مکمل گلاس لگتے ہیں اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ 3 کمر پر اور 2 کمر پر اور 3 چہرے پر، اس کی تفصیل آج بتانے والے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، ہمارا یہ چینل ہے حجامے کا، آپ کو اچھا لگے تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ تو چلو آج ہم شروع کرتے ہیں حجامہ۔ تو چہرے کے دانے اگر بہت زیادہ ہوں، کمر پر بھی بہت زیادہ دانے ہوں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ 5 حجامہ کے گلاس لگائیے۔ 5 حجامہ کے گلاس میں سے 2 کمر میں لگانے ہیں اور 3 چہرے پر۔ 2 کمر والے یہ سامنے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور اس کو 5 منٹ تک اس طرح رکھے رہنا ہے تاکہ خون چوسے اور خون اس سے نکل آئے۔ گندا خون جب اسے نکلے گا اور باہر ہوگا بدن سے، تو بدن کے اندر سے گرمائش کم ہوگی، اور پھر بدن کے اندر سے جو کمر پر اور چہرے پر دانے نکلیں گے وہ آہستہ آہستہ کم ہوں گے۔ یہ 2 گلاس یہاں مکمل ہو گئے۔ تقریباً 5 منٹ یا 10 منٹ تک اس طرح رکھا رہنے دیں گے تاکہ مکمل طور پر گندا خون، فاسد خون نکال لے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حجامے کے ذریعے سے جو خون نکلتا ہے وہ فاسد ہوتا ہے، اس لیے حکم یہ ہے کہ یہ خون دفن کر دیا جائے۔ کوئی کتے بلے اس کو نہ کھائے وگرنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ کتا اور بلہ ایسا نہ ہو کہ وہ پھر انسانوں کو کاٹنے والا بن جائے۔ انسانوں کا گوشت اور انسانوں کا خون تھوڑا سا مزیدار لذیذ ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر وہ انسانی جانوں کے لیے نقصان دہ بنے، اس لیے اس کو دفن کر دیا جائے۔ اس کے کرنے کے بعد چہرے کے اوپر ہم 3 گلاس لگائیں گے، لیکن چہرے کو پہلے صاف کرنا ہے ڈیٹول کے ذریعے سے یا کسی اسپرٹ کے ذریعے سے، تاکہ اندر جو جراثیم ہے وہ اندر نہ چلا جائے۔ یہاں یہ چہرہ بہت نازک ہے، اس لیے بلیڈ کے ذریعے سے اس کو کٹ نہیں لگائیں گے، بلکہ نیڈلز کے ذریعے سے 24 نمبر 26 نمبر نیڈلز کے ذریعے سے اس کو کٹ لگائیں گے۔ تو سب سے پہلے صاف کرنے کے بعد 3 گلاس 3 کپ لگائیں گے تاکہ اپنی طرف ہی گندا خون نکل آئے۔ اس سے وہ کھیل مہاسے بھی نکل آتے ہیں، وہ بھی صاف ہو جائیں گے اور گندا خون بھی نکل آئے گا۔ پھر اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ نیڈل کے ذریعے سے کٹ لگائیں گے، تھوڑا تھوڑا زخمی کریں گے۔ بہت زیادہ گہرا بھی نہیں جانا اور بہت تھوڑا بھی نہیں جانا، تھوڑا زیادہ، تاکہ اس سے بعد میں خون نکل آئے۔ اور اگر بہت تھوڑا کریں گے تو فائدہ بہت کم ہو جائے گا، بہت زیادہ کریں گے تو نقصان ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ یہاں پر جو دماغ کی طرف سارے رگیں گئی ہوئی ہیں اور حافظے کی طرف گئی ہوئی ہیں، تو زیادہ دبانا بھی نہیں ہے دانوں کو، اور مختصر اس طرح کٹ لگا دینا ہے تاکہ اس سے خون صرف نکل آئے۔ اور پھر آخر میں جب خون نکل آتا ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر شہد لگا دیا جائے تاکہ جو زخم ہے اور جو نشان لگا ہوا ہے وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ اس کا پرہیز میں نے پہلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا، اب پھر سے بتا رہا ہوں۔ اس کا پرہیز بہت آسان ہے کہ تلی ہوئی چیزوں سے بندہ پرہیز کرے، اور مل پیک استعمال نہ کرے، کولڈ ڈرنکس استعمال نہ کرے، اس طرح فارمی مرغیاں استعمال نہ کرے، زیادہ میٹھی چیزیں استعمال نہ کرے، اور روزانہ 2 کام کرے۔ جب سو رہا ہو، سونے والا ہو، تو اس وقت یہ ہے کہ بندہ سونے سے پہلے 1 مرتبہ چہرے کو اچھے سے صابن کے ساتھ دھوئے اور پھر اس کو خشک نہ کرے۔ اور اسی طرح یہ سونے کے فوراً بعد جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کے وقت بندہ پانی سے اور صابن سے چہرے کو صاف اور اچھی طرح 2 مرتبہ دھوئے تاکہ جتنی بھی چکناہٹ پورے بدن سے چہرے کی طرف آئی ہوئی ہے وہ دھل جائے اور ختم ہو جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ابھی سے پہلے حجامے سے پہلے ایک تصویر بنائیں اپنی، اور حجامہ کے 1 ہفتہ کے بعد اپنی تصویر بنائیں، آپ کو صاف ظاہر ہو جائے گا کہ آپ کے چہرے سے دانے مکمل طور پر غائب ہو چکے ہیں اور چہرہ آپ کا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل صاف ہو چکا ہوگا۔ اور مردوں کے لیے تو اتنی پریشانی نہیں ہوتی، عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ بھی چھوٹے چھوٹے کپس کسی معالج کے ذریعے سے اپنے چہرے پر لگوائیں، اور انشاءاللہ چہرہ مکمل 2 ہفتوں میں صاف ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ پھر ہمیں دعائیں دیں گے۔ آپ کو اگر ہمارا چینل اور یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ،
اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آنے والے جتنے بھی حجامہ کے جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو آتی رہے اور آپ دیکھ کر اپنے صحت کا انشاءاللہ خیال رکھیں گے۔ اور اس کو شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے اور آپ کو مکمل فائدہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔